نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز دین اسلام کا اہم ستون ہے۔ نماز دین اسلام کا ستون ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے اسلام کا سر، اس کا ستون، اس کی چوٹی نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین اسلام کا سر خود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع کرنا ہے، یعنی تابع کرنا ہے۔ اس کا ستون نماز اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ نماز جو ہے وہ بندہ اور اللہ کے درمیان ایک رابطہ ہے اور اس سے یہ رابطے کا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ اگر کوئی بڑا جو ہے کوئی کسی بندے کو بلائے ملنے کے لیے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ مجھے جی فلاں وزیر نے بلایا ہے، فلاں وزیر اعظم نے بلایا ہے یا صدر نے بلایا ہے، تو بندے کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی کہ مجھے اس نے بلایا ہے اور میں نے اس کو ملنے جانا ہے۔ اور جب احکم الحاکمین جو ہے، جو پوری کائنات کا جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ آپ کو بلاتا ہے، اپنی ملاقات کے لیے بلاتا ہے، روزانہ 5 بار بلاتا ہے اذان کے ذریعے، تو سر بھاری ہو جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ گری، یعنی اذان کی آواز سنتے ہی ان کے سر بھاری ہو جاتے ہیں اور نماز کے لیے نہیں جاتے۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ جو احکم الحاکمین ہے وہ بلاتا ہے تو وہ نہیں جاتے نماز پڑھنے کے لیے، اور کوئی دنیا دار جو بندہ ہے وہ بلائے تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی کہ فلاں نے ہمیں بلایا ہے، وزیر اعظم نے بلایا ہے، صدر نے بلایا ہے یا کسی وزیر نے بلایا ہے، تو بھاگتے چلے جاتے ہیں اور پھر خوب تیاری کر کے جاتے ہیں۔ اور جب مالک جو ہے، جو آپ کو پیدا کرنے والا ہے، دن میں 5 بار بلاتا ہے، آؤ مجھ سے ملاقات کرو، آؤ فلاح کی طرف آؤ،
آؤ میں تمہیں بخش دوں، تو پھر سر باری ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف جو ہے وہ جاتے نہیں۔ نماز بندہ اور اس کے رب کے درمیان ایک رابطہ ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ جب نماز کا معاملہ یہ ہے تو در حقیقت یہ بندہ مومن کے لیے اس کے رب سے مناجات کا ایک اعزاز ہے، جو اس کی جان و مال اور اولاد سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، اور وہ اس اعزاز کا مستحق اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ ربوبیت کو اس کی اسماء و صفات اور حقوق کے ساتھ پہچان لے، اور وہ عبودیت اور اس کی عاجزی، درماندگی، فقر و احتیاج کو جان لے، اور وہ ہر حقدار کو اس کا حق پورے طور سے دینے کا عادی ہو جائے۔ اس لیے حسی و معنوی طہارت اس کے لیے ناگزیر ہے، اور جسمانی و قلبی سطر پوشی ضروری ہے، اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جس قدر ممکن ہو کلام اللہ کی تلاوت کرنا اور تکبیر و تسبیح کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ نماز میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ پاک و صاف رہتے ہیں، جب آپ پاک صاف رہتے ہیں تو بہت سی بیماریوں سے آپ جو ہے وہ بچے رہتے ہیں۔ دن میں 5 بار وضو کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ جو ہے یہ فلٹر ہے آپ کے جسم کے اندرونی حصے کا، تو وہ صاف ستھرا جب رہتا ہے تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچتے ہیں۔ نماز میں جو ہے اللہ نے دین اور دنیا دونوں کی کامیابی رکھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو کامیاب اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کو عام یہی ہے نا طریقہ کہ دنیا میں کامیاب اس کو سمجھتے ہیں کہ جو مال و دولت والا ہو، تو آپ جب اس کو دیکھیں گے تو وہ پکا نمازی بھی ہوگا۔ اور محترم ناظرین، دنیا میں کامیاب وہ ہے جس کو اللہ نے دین کے اوپر چلا دیا، وہ کامیاب ہے، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی بھی انشاءاللہ اللہ اس کا مقدر کرے گا۔ نماز کے ذریعے بندہ قرب الہی حاصل کرتا ہے، نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب کی قربت حاصل کر لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حکم فرمایا کہ آپ ابو جہل کی بات ہرگز نہ مانیے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھتے رہیے، اور عبادت کے ذریعے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے رہیں۔ کلا لا تطع واسجد واقترب، ہرگز نہیں آپ اس کی بات نہیں مانیے، اور اپنے رب کے سامنے سجدہ کیجئے اور اس کا قرب حاصل کیجئے۔ صحیح مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ حالت سجدہ میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا سجدہ میں کثرت سے جو ہے وہ دعا کیا کریں۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا اس میں حصہ ضرور ڈالیں۔ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے اس کو ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، مہینے کی اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کچھ 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں،
اور جتنا زیادہ ہو سکے خرچ کیا کریں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز دل کو خوش رکھنے، قوت پہنچانے، اسے فراخ کرنے اور لذت و سرور پہنچانے میں بہت عظیم الشان ہے۔ اس میں قلب و روح کا اللہ رب العالمین کے ساتھ وصال ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے فائدہ ملتا ہے اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس سے مناجات کے ساتھ لذت ملتی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اس کی عبادت میں سارے جسم کے تمام اعضاء کا استعمال اور ہر جسمانی عضو کو اس استعمال میں ایک حصہ ملنا نصیب ہوتا ہے۔ مخلوق سے تعلق اور میل ملاقات سے فراغت ملتی ہے۔ اس سے آدمی کے دل و دماغ اور بدنی و جوارح اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک رب کریم کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ نماز کی حالت میں آدمی کو اپنے دشمن سے راحت ملتی ہے۔ بڑی بڑی پرتاثیر دعائیاں اور خوش ذائقہ کھانے جس طرح صرف صحت مند دلوں کو ہی نفع پہنچاتے ہیں، اسی طرح سے نماز کے فوائد بھی اسی سے حاصل ہوتے ہیں۔ جس کا دل صحت مند ہو، بیمار دل تو بیمار جسموں کی طرح ہوتے ہیں کہ جنہیں بڑی خوش ذائقہ اور طاقتور غذائیں بھی کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ نماز بندے کی اپنے رب سے محبت کی علامت ہے، یعنی اگر نماز کا پابند ہے تو اس چیز کی نشانی ہے، اس چیز کی علامت ہے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث قدسی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ محترم ناظرین، یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب جو ہے وہ فرائض کی ادائیگی میں ہے، یعنی نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں اور حج جو ہے فرض جو وہ ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو حج بھی کرنا جو ہے ضروری ہے، وہ فرض ہے۔ تو محترم ناظرین، نماز کی پابندی، جس انسان کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کی زندگی میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی خیر و برکت آ ہی نہیں سکتی، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہے وہ سوال ہی نماز کا ہوگا، اور آپ دیکھیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ نے جو ہے اس سوال کا جواب تلاش کیا ہے۔ یعنی جواب تو اس کا یہ ہے، جب اللہ پوچھے گا تو نے نماز پڑھی، تو جب آپ نے پڑھی ہوگی تو آپ کہیں گے میں نے جیسے بھی میرے کریم رب جیسے بھی میرے سے ٹوٹی پوٹھی جیسے بھی پڑھی گئی میں نے پڑھی، اور پھر جو ہے بندہ اور ساتھ میں نفل عبادت بھی کرتا ہے، اور جو ہے فرض نماز میں اگر آپ سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی، کوئی نقص رہ گیا، فرض نماز میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، تو ہمارا کریم رب پوچھے گا کہ اس کے پاس کوئی نفل نمازیں بھی ہیں، پھر آپ کے پاس اگر نفل نمازیں ہوں گی تو وہ جو ہے اس کو ملا کے فرض نمازوں کی کمی جو ہے وہ پوری کر دی جائے گی۔ اور فرض کے علاوہ جب نفل عبادت کرتے ہیں تو اللہ کو بہت وہ بندہ جو ہے وہ محبوب ہو جاتا ہے، کیونکہ فرض تو پڑھنی ہے، وہ فرض ہے۔ مزہ تو جب ہے کہ آپ فرض کے علاوہ جو ہے نفل عبادتیں پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں۔ اس میں سب سے افضل نماز جو ہے نفل نماز جو ہے وہ فرائض کے علاوہ وہ نماز تہجد ہے، اس کا اہتمام کریں۔
اور محترم ناظرین، نماز کی پابندی کریں۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کی زندگی میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے اور روتے پھرتے ہیں، جی ہماری زندگی پریشانیاں بہت ہیں، یہ ہے وہ ہے، طرح طرح کے گلے شکوہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرتے کہ نماز پڑھیں اور اپنے رب سے مدد مانگیں اور اپنے رب سے دعا کریں۔ نماز پڑھنے سے ویسے ہی بندہ جو ہے ذہنی طور پہ ہر وقت مطمئن رہتا ہے، تو اس کی پابندی جو ہے وہ ضرور کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب